بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت دن یعنی جمعے کے دن کے لیے اسپیشل تیار کی گئی ہے۔ جمعہ کے دن کے کیا فضائل ہیں، جمعے کے دن کون سی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان برکتوں اور رحمتوں کا نزول کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے پڑھتے تھے؟ جمعے کے دن استغفار، درود شریف، سورۃ الدخان، سورۃ یاسین، سورۃ الکہف پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جو ملتا ہے وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی۔ جمعے کے دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اہم کام کرنا چاہیں تو ہم جمعہ کو کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ جمعے کی برکت سے ہمیں کامیابی ملے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کو دل تھام کر سوچئے، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور کل سورج آپ کی قبر کی مٹی پر طلوع ہو، تو کیا آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ جا سکے؟ کیا آپ کے پاس نیکیاں، دعائیں اور وہ لمحات ہیں جو آپ کی قبر کو روشن کر سکیں؟ یا ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی دن صرف دنیا کے پیچھے دوڑنے میں گزار دیے؟ یہ سوال بڑا کڑوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی روزمرہ مصروفیات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ رب نے ہمیں ایک ایسا دن عطا کیا ہے جو ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ دن ہے جمعے کا دن۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار کہا، وہ دن جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اس دن کے نام سے قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ کے نام سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخروی ہے۔ اس دن نیکیاں 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک نیکی جو عام دن میں 1 کے برابر لکھی جاتی ہے، جمعے کے دن وہ 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ کیا یہ رب کی مہربانی نہیں؟ لیکن افسوس، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جمعے کو بس ایک عام دن کی طرح گزارتے ہیں۔ ہاں، جمعہ کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ تیاری، وہ شوق، وہ عقیدت کہاں جو ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پڑے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا ٹھہریے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، 200 سال کے گناہ! لیکن ہم ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالنا بھول جاتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیے، جمعہ صرف نماز کا دن نہیں بلکہ روح کی صفائی کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی دوڑ ختم ہو جائے گی، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور نیک اعمال ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جب جمعے کے دن آپ مسجد میں جلدی پہنچتے ہیں، وضو کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں اور خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل کس قدر پسندیدہ ہے کہ رب کے نزدیک حدیث میں آتا ہے، جو سب سے پہلے مسجد پہنچا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہو، اور جو اس کے بعد آیا اس کا ثواب گائے کے صدقے کے برابر ہے، پھر بکری کے، پھر مرغی کے، اور آخر میں انڈے کے صدقے کے برابر ہے۔ جو خطبے کے وقت بات کرتے یہاں تک کہ دوسروں کو کہے چپ رہو، اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں کوئی پرانی کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ آج ہم دنیاوی نفع دیکھتے ہیں، سیل لگتی ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے 70 گنا نیکیوں کی سیل لگتی ہے یعنی جمعے کا دن، تو ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ دن ہماری قبر، ہمارے میزان اعمال اور ہماری آخرت کو کس طرح روشن کر سکتا ہے، تو شاید ہم اس دن کو بھی کبھی ضائع نہ کریں۔ آئیں عہد کریں کہ ہم اس دن کو محض عادتاً نہیں اباتاً گزاریں گے۔ درود کی کثرت کریں گے، سورۃ الکہف، سورۃ الدخان پڑھیں گے، استغفار کریں گے، والدین کے لیے دعا کریں گے، اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ یہی دن ہے جو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، روشنیوں میں نہلایا جائے گا اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا اگر ہم نے اسے صحیح طور پر گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔
ایک روایت میں ہے جو شخص جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے جو شخص جمعے کی صورت میں سورۃ الدخان پڑھے تو وہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات کو سورۃ الیاسین پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کے 80 سال کی عبادات کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعے کے دن صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور بڑے فضائل میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن صبح کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہوں معاف ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دوسرے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا پڑھتے اور دعا پڑھ کر پھر اندر داخل ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اسے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور 2 جمعے کے درمیان کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ حی العظیم بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دوں گا اور شفاعت کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ درود پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ نماز مغرب شب جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم جمعے کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو صرف نیکیوں کی اضافے یا ثواب کی کثرت ہی نہیں بلکہ یہ دن رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن ایک ایسی سعادت ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ دعا کسی گناہ یا قطعی رحمی کے لیے نہ ہو۔ اب ذرا اس سعادت کے بارے میں سوچئے جو وہ لمحہ ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یعنی کتنی دعائیں ہیں جو آپ کے دل میں سالوں سے دبی ہوئی ہیں، بیماریوں کی صحت، بے روزگار بیٹے کا روزگار، قرضوں کا بوجھ، دل کا سکون یا اولاد کی ہدایت، سب دعائیں ان دن قبول ہونے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ لیکن افسوس ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل سے مانگتے ہیں۔ اکثر لوگ تو جمعے کو صرف ہفتے کے اختتام کا دن سمجھتے ہیں، آفس سے چھٹی، کاروبار کا حساب یا بازاروں کی رونق، لیکن حقیقت میں یہ دن دنیاوی رونقوں کے لیے نہیں بلکہ دلوں کی زنگ کو دھونے کے لیے ہے۔ جمعے کی رات اور دن دونوں کی خاص اہمیت ہے۔ رات کو سورۃ الدخان، سورۃ الیاسین، سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت احادیث میں موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الکہف جمعے کی رات یا دن میں پڑھنا اس کے لیے قدموں سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص جمعے کی رات سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کے لیے جنت میں گھر تیار ہو، یہ کیسی سعادت ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ عمل کیا؟ اکثر لوگ کہیں گے وقت نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے کہ وقت کس چیز کے لیے نہیں ملتا، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ ہم دنیاوی فائدے کے لیے تو دیر رات تک جاگ سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ نہیں نکالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کے آداب بھی سکھائے۔ فرمایا شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، پھر مسجد میں جائے، خطبہ خاموشی سے سنے تو اس کے پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور مزید 3 دن کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔
یہ کتنا آسان نسخہ ہے گناہوں سے نجات کا، لیکن ہم اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن ظاہری تیاری تو کر لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، ناخن تراش لیتے ہیں، لیکن کیا دل کی تیاری کرتے ہیں؟ کیا دل میں نیت کرتے ہیں کہ آج اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، آج نیا آغاز کرنا ہے؟ جمعہ دراصل ہفتہ وار عید ہے، اور عید خوشی، صفائی اور نئی شروعات کا نام ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعے کے دن گناہوں سے بچنے کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں تو گناہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے رمضان میں گناہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، جیسے حرم میں گناہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جمعے کو بھی خاص ادب چاہیے۔ اس دن زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچانا ضروری ہے، نگاہوں کو حرام مناظر سے بچانا ضروری ہے، دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم نیکیاں کرنے کے باوجود خسارے میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، سوچئے، اگر ہم نے جمعے کے دن کی صحیح تیاری کر لی، دل کو پاک کر لیا، درود شریف کی کثرت کی، سورۃ کہف پڑھی، والدین کے لیے دعا کی، دعا کے اس خاص لمحے کو پا لیا، تو کیا یہ دن ہماری زندگی بدل نہیں سکتا؟ کیا یہ دن ہمیں جنت کے قریب نہیں لے سکتا؟ یقیناً لے جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم غفلت چھوڑ دیں، دنیا کے شور سے نکل کر دل کو اللہ کی طرف موڑ لیں۔ یہ دن ہماری کامیابی کا دن بن سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جمعے کے دن شیطان لوگوں کے پاس جھنڈے لے کر بازاروں میں آ جاتا ہے، جبکہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کا نام تحریر کرتے ہیں۔ جب عوام ممبر پر خطبے کے لیے آئے تو اس کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کوئی فضول حرکت نہ کی جائے، اور اگر کسی نے دوسرے کو خاموش ہونے کے لیے کہا تو اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ جمعے کے دن غسل کرنا، چہرہ بنانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا تو عموماً کیا ہی جاتا ہے، لیکن ان کاموں میں سنت کی نیت کر لی جائے تو مفت کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ہر جمعہ غسل کیا کرو، اگرچہ تمہیں غذا کے حوض پانی خریدنا پڑے۔ علماء کرام کے نزدیک جمعہ کا غسل مستحب ہے۔ غسل کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے غسل کر لیا جائے، پھر بلا تاخیر مسجد کو چلا جائے۔ غسل کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی تک طہارت قائم رکھے، اگر طہارت ختم ہو جائے تو وضو اور غسل دونوں کریں۔ اگر جنابت اور جمعے کی نیت کر لیں تو بھی جائز ہے۔ مونچھیں اور ناخن وغیرہ کاٹ کر مزید طہارت حاصل کر لی جائے۔ اچھا لباس پہنا جائے، بہترین لباس سفید ہے، پگڑی باندھے، چادر اوڑے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ فرشتے جمعے کے دن پگڑیوں والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بہترین خوشبو کا استعمال کریں جس کی مہک تیز ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور پورے وقار کے ساتھ آجزانہ حالت میں اللہ کا محتاج بن کر بکثرت دعا مانگیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ مندر کی طرف جاتے وقت اللہ کے دیدار کی نیت کر لیں۔ فرائض اور جمعے میں وقوف کرتے وقت اللہ کا تقرب پیش نظر ہو۔ مسجد کے راستے میں اپنے اعضاء کو لغویات سے بچائیں۔ جمعے کے دن اپنی آرام اور لذت کو چھوڑ کر درود و سلام اور عبادت کا خاص اہتمام کریں۔ صبح سے لے کر نماز جمعہ تک عبادت میں مصروف رہیں، جمعہ سے لے کر عصر تک وعظ میں مصروف رہیں، عصر کے بعد مغرب تک تسبیحات استغفار کریں، اور جمعے کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر سے افضل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، عزتیں ہیں، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اسے فنا نہیں، اس کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک اور بات جو جمعے کے دن کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھنا جانے والا درود براہ راست میں خود سنتا ہوں۔ ذرا سوچئے، وہ درود جو ہمارے لبوں پر لاتے ہیں وہ براہ راست ہمارے آقا کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہماری سلامتی کے پیغام حضور کے سامنے پیش ہوں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس نعمت کی قدر کی؟ اکثر لوگ درود صرف نماز میں پڑھتے ہیں، باقی دنوں میں یاد بھی نہیں رکھتے، حالانکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت بھی ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم دنیاوی اسکیموں پر فوراً عمل کرتے ہیں
اگر کوئی کہے کہ فلاں چیز خرید لو دگنا منافع ہوگا تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ چند درود پڑھنے سے صدیوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری ترجیحات کا فرق ہے، ہماری محبت کے معیار کا فرق ہے۔ اگر واقعی حضور سے محبت ہے تو ان پر درود بھیجنا ہماری زبان کا سب سے محبوب وظیفہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ درود شریف صرف ثواب ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ امام شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا درود شریف کے بغیر ہو وہ معلق رہتی ہے، اور جو دعا درود شریف کے ساتھ ہو وہ قبولیت تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگ اولیاء کرام اپنی دعاؤں کا آغاز بھی درود پاک سے کرتے تھے اور اختتام بھی، کیونکہ درود ایک ایسی خوشبودار پھول ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ جمعے کے دن درود پڑھنے کا ایک خاص انداز بھی روایات میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شخص عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس کے لیے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب سوچئے 2 منٹ کا یہ عمل کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عصر کے بعد موبائل پر سکرولنگ کی بجائے یہ درود پڑھ لیتے۔ اگر آج سے ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم ہر جمعے کے بعد یہ وظیفہ معمول بنائیں گے تو ہماری بخشش کا سامان تیار ہو سکتا ہے۔ جمعے کے دن درود کی کثرت محبت رسول کی علامت بھی ہے اور محبت رسول ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان، اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر واقعی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سنتوں کو اپنائیں اور ان کے اخلاق کو زندگی میں لائیں، اور سب سے بڑھ کر ان پر درود بھیجنے کو اپنی عادت بنائیں۔ یاد رکھیں درود شریف صرف زبان کی عبادت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی بھی ہے۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی دل حضور کے قریب ہوگا، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، قبر میں روشنی ملے گی۔ جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غفلت دور کریں اور نیکیوں کی راہ اختیار کریں۔ آئیں آج سے یہ عہد کریں کہ جمعے کے دن درود شریف ہماری زبان کا سب سے زیادہ جاری ذکر ہوگا۔ جمعے کا دن صرف درود شریف ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے۔ خاص طور پر 2 صورتیں ایسی ہیں جنہیں جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، سورۃ الکہف، سورۃ الدخان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب جمعہ سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے قدموں سے آسمان تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعے کی رات سورۃ الدخان پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم دنیا کے معاملات میں کبھی کوئی ڈسکاؤنٹ یا بونس ملتا ہے تو خوشی سے جو مرتی ہیں، لیکن یہ بونس دیکھیں کہ چند منٹ کی تلاوت پر 70,000 فرشتے دعا کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں ہر ہفتے ملتا ہے لیکن ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ جمعے کے دن فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے، خاص طور پر سورۃ کہف ضرور پڑھتے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ رات کو پڑھنی ہے یا دن کو؟ علماء نے فرمایا کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک پڑھنا فضیلت میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو جمعے کی رات پڑھیں یا دن میں، دونوں وقت میں فضیلت پائیں گے۔ لیکن کیا ہم میں سے اکثر یہ کرتے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ ہماری زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ قرآن پڑھنا سب سے آخری ترجیح بن گئی ہے۔ ہم گھنٹوں موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہیں لیکن 10 منٹ نکال کر سورۃ الکہف نہیں پڑھتے۔ یہی غفلت ہمیں آخرت میں خسارے میں ڈال سکتی ہے۔ اور ایک خاص نقطہ، قرآن مجید پڑھنے سے دل کے غم دور ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے کلام کرے تو قرآن پڑھ لے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جمعے کے دن جب دل پر دنیاوی فکر کا بوجھ زیادہ ہو تب قرآن کی تلاوت دل کو سکون دینے والی بارش بن جاتی ہے۔ کئی بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص جمعے کو سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ سورۃ الدخان کی تلاوت بھی ایک خاص فضیلت رکھتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ سوچیں چند منٹ کی تلاوت کے بدلے اللہ کی جنت کا وعدہ۔ دنیا میں تو ہم
جھوٹے سے چھوٹے سے پلاٹ کے لیے بھی قرضے ڈھونڈتے ہیں۔